جملہ ارباب ممبر و جملہ حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ وقال فی موضع آخر کن فی الدنیا کأنک غریب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، بہت زیادہ وقت ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے کہ زیادہ لمبا پروگرام چلایا جائے۔ اذان ہونے میں 15 منٹ بچے ہیں، کچھ دیر کی گفتگو مجھ سے بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ سن لیجئے۔ آئیے کچھ سننے سنانے کا ماحول پیدا کرنے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے ہم اور آپ انتہائی اخلاص و محبت کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ماوا و ملجا، ہم غریبوں کے غمگسار، سیدی ابرار و اخیار، نائب پروردگار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، رحمت عالم یا صفوت آدم یا تتمہ دور زمان، سر اللہ المکنون، در اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، مرحومہ کے 40ویں کی محفل ہے، اسی لیے میں نے اپنی تقریر کا عنوان، اپنی تقریر کا ٹاپک بنایا ہے موت کو۔ میں نے قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے پڑھی۔ کچھ دیر کے لیے میں گفتگو کروں گا، توجہ کر لیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہم کو بدکر وہی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، ذرا توجہ کریں علماء، ذرا حوصلہ افزائی کریں، چھپ کر لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر وار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے کیوں رضا اٹھتے ہو کڑتے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہتے ہیں، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اسیا کی کالی ہے، دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پیغام دے رہے ہیں، موت کے حوالے سے آپ کو اور ہم کو آگاہ کر رہے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اگتا تا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، مان یا مت مان آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ عزیزان گرامی فخار برادران ملت اسلام کا، موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر ایک بولتا ہے
منطقی بھی بولتا ہے موت آنا ہے، فلسفی بھی بولتا ہے موت آنا ہے، ہر ایک بولتا ہے، استاد بھی کہتا ہے موت آنا ہے، شاگرد بھی اس کا کہتا ہے موت آنا ہے، ہر طبقے کا انسان کہتا ہے موت آنا ہے، موت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور رب کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت آنی ہے، ضرور آنی ہے، اور اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگوں کہیں بھی تم چلے کیوں نہ جاؤ لیکن موت تو تمہیں پکڑ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ بند ہو۔ موت تو یقیناً آئے گی۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، آج مرحومہ کے 40ویں میں ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اپنی زبانوں کو حرکت دیتے رہو تاکہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہو۔ مرحومہ کے لیے ہم اور آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ ہمیں بھی بخش دے گا، امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ مرحومہ کو بھی بخش دے گا۔ لیکن یاد رکھو میرے پیارو، موت تو ایک دن ضرور آنا ہے، موت وقت پر ہی آنا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، آپ کا رب اعلان فرما رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک گروہ کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے۔ جب مرنا ہی ہے تو ہمیں تیاری کرنا چاہیے، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر ایک دن ضرور جانا ہے۔ بڑے بڑے بہادر آئے، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے آئے، لیکن سب کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، ہمیں اور آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ صحیح بات یہی ہے، جس نے زندگی کا میٹھا میٹھا جام پیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اسے موت کا بھی کڑوا جام پینا پڑے گا۔ جب موت آنا ہی ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ میرے نبی، تمہارے نبی، ساری کائنات کے نبی، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو خوب یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو یاد کر لیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیمیہ سعادت میں یہ روایت میں نے کبھی پڑھی تھی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عالم کو واعظ کہنا ہو تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے بارے میں بتا دے۔ جب مرنا ہی ہے تو تیاری کریں، اور آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جسم بے حرکت ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ عمدہ لباس پہنتے ہیں لیکن آج اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتے۔ جب روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، انسان بے جان ہو جاتا ہے، لوگ اپنی مرضی کے مطابق کپڑا پہناتے ہیں، یعنی کفن پہناتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح سے چاہتے ہیں غسل دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتے، زبان کو حرکت دے نہیں سکتے، اور پھر کیا کرتے ہیں لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، غمگین خوشبو لگا کر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اور قبرستان میں لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو یارو، احباب آتے ہیں، دوستو احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، سب کے سب کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، قبرستان میں لے جا کر قبر کے اندر رکھ دیا کرتے ہیں، تختے لگا دیا کرتے ہیں، اور سب کیا کرتے ہیں، تختہ لگانے کے بعد لب سے لیتے ہیں، مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی کہتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہر ایک یہ کہتا ہوا مٹی ڈال دیتا ہے، منو مٹی تلے ہمیں اور آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ذرا غور تو کریں، سوچے تو صحیح، جسم سے روح نکلی، اب اس جسم سے لوگ کیا برتاؤ کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اب وہاں پر نہ ہمارا دوست ہے، نہ کوئی عزیز ہے قبر کے اندر، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی پڑوسی ہے، کون ہے قبر کے اندر؟ اب کوئی
کوئی نہیں ہے، قبر میں ہم اور آپ تنے تنہا ہیں، قبر میں اکیلے ہیں۔ گئے تو بہت سارے لوگ تھے لیکن سب کے سب پلٹ آئے ہیں، قبر میں ہمیں اور آپ کو اکیلے چھوڑ آئیں گے، جو مرے گا اس کو اکیلے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہاں کون یار و مددگار ہوگا؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں، یعنی نکیرین آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، مردے سے سوال کرتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں، مردے سے سوال کرتے ہیں، کافر ہوتا ہے اس سے بھی 3 کوشچن کیے جاتے ہیں، مومن ہوتا ہے اس سے بھی 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ کافر سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہائے میں جانتا ہی نہیں ہوں، ہائے میں جانتا ہی نہیں ہوں، ہائے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ آواز دی جاتی ہے، ندا آتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی قبر میں آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، دوزخ کی جانب سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو، برابر اس کی گرمی پہنچتی رہتی ہے، قبر اسے دباتی ہے، اسے تکلیف ہوتی رہتی ہے، عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن ذرا پیارو، مومنوں کی شان تو سنو، مومن کی شان کیا ہوا کرتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم، آپ کے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مرنے والا مومن ہوتا ہے تو نکیرین اس سے بھی سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ایمان والا کہہ دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ مرنے والا مومن ہوتا ہے، فرشتے جب اس سے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مرنے والا کہہ دیتا ہے، وہ مردہ کہہ دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ قبر کے اندر کون ہے؟ وہاں تو ہم تنے تنہا ہوں گے، ہر ایک مردہ تنہا ہوگا، وہاں قبر کے اندر کون ہے؟ نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی احباب ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی پڑوسی ہے۔ وہ دوست کہاں ہیں جن کی خاطر تم نمازوں کو چھوڑتے ہو؟ وہ دوست کہاں ہیں جن کی خاطر تم عیاشیوں میں مبتلا ہوتے ہو؟ ارے وہ یار تمہارے کہاں ہیں جن کی وجہ سے تم شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہو، جوا کے اڈوں کو آباد کرتے ہو؟ میرے بھائیو، قبر میں تم تنہا ہوگے، ذرا غور تو کرو۔ آقا فرماتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کون ہے جو قبر میں آیا ہے؟ کون ہے جو قبر میں آیا ہے؟ میرے پیاروں، کوئی اور نہیں ہے، قبر میں آنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے۔ فرشتے جس کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ مردہ کہہ دیتا ہے ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو اللہ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ارے تبھی تو کسی شاعر نے کہا لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں، ہو بعد میں یہ سوال پہلے، نکیرو آقا کا ذکر چھیڑو، ملن کی شب ہے، خوشی کے مارے کفن میں اپنے مچل رہا۔ بس 2 منٹ میں ایک نکتے کی بات ختم کروں تقریر کو، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے۔ جب قبر میں جانا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ حضور تشریف لائیں گے، میں نے رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر دیا، سنا دیا آپ کو۔ جب حضور تشریف لائیں گے تو یار حضور سے ملاقات کی تیاری بھی کیجئے۔ اگر کوئی دوست آپ کو انوائٹیشن دے، دعوت نامہ دے اپنی شادی میں، اپنے فنکشن میں بلانے کے لیے، تو آپ کیسا لباس پہن کر جائیں گے؟ علامہ شمشاد القادری، شمشاد رضا صاحب تو، قاری شمشاد صاحب تو عمدہ لباس کون سا سمجھتے ہیں؟ سفید لباس کو، اور ہے بھی سفید لباس سب سے عمدہ لباس۔ سفید لباس کو پہننا بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ آپ عمدہ لباس اپنے اعتبار سے پہن کر جائیں گے کیونکہ دوست نے آپ کو انوائٹیشن دیا ہے، دعوت نامہ دیا ہے، بلاوا دیا ہے، دوست کی محفل میں جا رہے ہیں، اچھا لباس پہن کر جائیں گے۔ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، آپ دوست کی محفل، دوست کی ملاقات کے لیے اپنے گھر کی دہلیز سے نکلے، چند قدم چلے کہ نالی کا ایک کیچڑ کا غبارہ نالی سے اٹھا اور آپ کے دامن پہ آ لگا، آپ کے دامن کو داغدار کر دیا، آپ کا دامن آلودہ ہو گیا، آپ کا دامن سن گیا۔ اب عقل مندی کیا ہے؟ جو دامن پہ داغ لگا ہے اسے پہلے صاف کیا جائے گا یا سنے ہوئے دامن کے ساتھ جایا جائے گا؟ بولیے ذرا۔ عقل مند آدمی پہلے دامن پہ لگے داغ کو دھلے گا، کوئی بے وقوف ہوگا جو گندے دامن کے ساتھ جائے گا۔
ہر کوئی سمجھتا ہے اگر ہم سنے ہوئے دامن سے چلے گئے، داغدار دامن سے چلے گئے، ہمارا دوست ہم سے روح پھیر لے گا، چہرہ پھیر لے گا، رخ موڑ لے گا، ہماری طرف توجہ نہیں دے گا، انسلٹ ہو جائے گی ہماری۔ میرے عزیزو ذرا غور تو کرو، جب ایک دنیا دار انسان آپ کو اپنے دعوت نامے پر بلاتا ہے، اپنے فنکشن اپنی پارٹی میں بلاتا ہے، آپ کے دامن پر کیچڑ کا داغ لگ جاتا ہے، آپ اس کو پہلے صاف کرتے ہو، بعد میں دوست سے ملاقات کرتے ہو، بلا تشبیہ و تمثیل۔ گناہ جب کرتا ہے بندہ تو اس کے دل پر داغ لگ جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور تو کرو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ ارے گناہوں کی وجہ سے جو دل پہ داغ لگ گیا ہے، مصطفیٰ کی ملاقات سے پہلے اس داغ کو صاف کر لو۔ اور اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے، صابن کی ضرورت نہیں ہے، صرف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس داغ کو صاف کرنے کے لیے آپ کو سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ گناہ سے کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ سانسیں دی ہیں، یہ دھڑکنیں دی ہیں، یہ دل کی دھڑکنیں رکنے سے پہلے، یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے اپنے رب سے توبہ کرو، تاکہ جب قبر میں جاؤ تو حضور مسکرا جائیں، حضور مسکرا جائیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔